حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین اور اطاعت گزار تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ بچپن ہی سے آپ کے حسن عقل بردباری اور خاص نور کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات اب کے سوتیلے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی اور ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب بیان کیا۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج و چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو عظیم مقام دینے والا ہے، اور بھائیوں سے فرمایا کہ خواب کسی کو مت بتانا کیونکہ شیطان ان کے درمیان فتنے پیدا کرے گا۔ بھائیوں کی سازش اور کنویں میں ڈال دینا۔ یوسف کے بھائیوں نے طے کیا کہ والد کی محبت کو ختم کرنے کے لیے یوسف کو کہیں دور لے جائیں یا قتل کر دیں۔ سب نے مشورہ کیا اور آخرکار ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیں تاکہ وہ کھیلے کودے اور خوش ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم سب اس کی حفاظت کریں گے۔ اگلے دن وہ اسے ساتھ لے گئے اور جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یوسف کو مارنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر سوچا کہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے، بہتر ہے اسے کنویں میں ڈال دیں۔ انہوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا۔ بعد میں آ کر والد کو روتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم دوڑنے میں لگے رہے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، اتنے میں بھیڑیا آ گیا اور اسے کھا گیا۔ انہوں نے یوسف کے کرتے پر بکرے کا خون لگا کر حضرت یعقوب کو دکھایا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ یوسف علیہ السلام کا مصر پہنچنا۔ جب یوسف کنویں میں تھے تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس سے باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے انہیں غلام سمجھا اور مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ کے عزیز وزیر خزانہ نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ زلیخا کا فتنے میں ڈالنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کے حسن کا چرچا پورے مصر میں تھا۔ زلیخا ان پر عاشق ہو گئی اور انہیں بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر کے انہیں اپنی طرف بلایا تو یوسف بھاگے اور زلیخا ان کے پیچھے دوڑی۔ اسی دوران اس کا شوہر دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الزام لگایا کہ یوسف نے اس پر بری نیت کی، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ گواہی دی گئی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف سچے ہیں۔ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، یوں یوسف علیہ السلام پاک ثابت ہوئے۔ قید خانہ کی آزمائش۔ زلیخا کا عشق ختم نہ ہوا۔ آخر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں تو اس نے انہیں قید کروا دیا تاکہ بدنامی نہ ہو۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے اللہ کا ذکر جاری رکھا۔ 2 قیدی آئے جنہوں نے خواب بیان کیے۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا روٹی کھا رہا ہوں اور پرندے اس پر بیٹھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ جو رہا ہونے والا تھا اس سے فرمایا کہ میرا ذکر بادشاہ سے کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ بادشاہ کا خواب اور یوسف کی رہائی۔ کئی سال بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ کسی سے تعبیر نہ بنی تو قیدی کو یاد آیا اور یوسف کا ذکر کیا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ 7 سال تک کھیتی اچھی ہوگی، پھر 7 سال قحط ہوگا۔ بادشاہ نے رہائی کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میرا مقدمہ دوبارہ دیکھو۔ تحقیق ہوئی تو زلیخا نے سب بتا دیا کہ یوسف پاک ہیں۔ مصر کا خزانہ دار بننا۔ بادشاہ یوسف کی عقل مندی سے متاثر ہوا اور انہیں مصر کا خزانہ دار بنا دیا۔ قحط آیا تو سب لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ ایک دن ان کے بھائی بھی آئے مگر یوسف کو نہ پہچانا۔ یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا اور باقیوں سے کہا کہ تم اپنے والد کو لاؤ۔ خواب کی تعبیر پوری ہونا۔
جب سارے بھائی اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہی خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ انہوں نے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب بھائی ان کے سامنے جھک گئے، یوں خواب پورا ہوا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کی بینائی کی واپسی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا۔ جیسے ہی قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی، ان کی بینائی واپس آ گئی۔ سب اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔